ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ سورۃ الماعون ہے، اور بعض حضرات نے اس سورہ کا نام سورہ دین بھی رکھا ہے، چونکہ ارأیت الذی یکذب بالدین فرمایا گیا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اس سورہ کا نام سورہ دین بھی رکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور سورہ ماعون ہی کے نام سے ہے، چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو دین کو جھٹلاتا ہے، اور چند صفات رذیلہ کا بیان کیا گیا، بری صفات کا بیان کیا گیا، اور اخیر میں ماعون کا لفظ استعمال فرمایا، تو اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے۔ ماعون کسے کہتے ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے تفسیر میں بات آئے گی۔ جہاں تک مسئلہ اس سورہ کا پچھلے سورہ سے ربط ہے، چونکہ اس سے پہلے اس عاجز نے بتلایا تھا کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ قرآن مربوط ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ربط ہے۔ پچھلے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے الذی اطعمہم من جوع فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ان لوگوں کو بھوک کی حالت میں بھی کھانا کھلاتا ہے۔ گویا کھانا کھلانا یہ ایک صفات محمودہ ہے، ایک اچھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندوں پر، اور جب اللہ نے بندوں پر یہ احسان کیا تو بندوں کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر، اپنے غریب بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر وہ بھی احسان کا معاملہ کریں، وہ بھی کھانا کھلائیں۔ لیکن قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو نہ تو خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو احسان کرنے کا ذکر سورہ قریش کے اندر کیا گیا، اور احسان نہ کرنے کا ذکر سورہ ماعون کے اندر کیا گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک دوسرا ربط یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، یعنی عبادت کا ذکر کیا گیا، ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا۔ اور اس سورہ کے اندر عبادت نہ کرنے والوں کا یا عبادت میں کوتاہی کرنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو عبادت کا ذکر پچھلے سورہ کے اندر کیا گیا، اور عبادت نہ کرنے والوں کا ذکر اس سورہ کے اندر کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ سورہ پچھلے سورہ سے مربوط ہے۔ جہاں تک مسئلہ اس آیات کے شان نزول کا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ آیت جو سورہ ہے یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ یہ بات اس سے پہلے کی مجلس میں نہیں آئی، اس لیے تھوڑی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جو آپ دیکھیں گے کہ مکیہ لکھی جاتی ہیں، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مدنیہ لکھا جاتا ہے، یعنی مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مکی صورتیں کس کو کہیں گے، مدنی صورتیں کس کو کہیں گے؟ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اور یہ مختلف اقوال اس سلسلے میں منقول ہیں۔
ان تمام اقوال میں زیادہ راجح قول یا زیادہ صحیح بات جس کو عام مفسرین کرام نے اختیار فرمایا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ آیات اور وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور وہ آیات اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد کچھ صورتیں نازل ہوئی ہیں اور اس کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا ہو، ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہو، ایسا بھی ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو سفر کے دوران نازل ہوئی، وہ نہ مکے میں نازل ہوئی نہ مدینے میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ آیات جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی اس پر مکی کا اطلاق ہوگا، اور وہ آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کا اطلاق ہوگا۔ اس سورہ کے سلسلے میں اکثر جمہور کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، حضرت قتادہ کا قول ہے، ان حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ آیتیں، یہ سورہ مدنی ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کا آدھا حصہ، سورہ ماعون کا آدھا حصہ مکی ہے اور آدھا حصہ مدنی ہے۔ یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں تک آیتیں مکی ہیں، اور فویل للمصلین سے لے کے ویمنعون الماعون سورہ ختم ہونے تک جتنی آیات ہیں یہ آیات مدنی ہیں۔ بہرحال مفسرین کرام کے کئی اقوال اس سلسلے میں منقول ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے وہ ایک آدمی کے متعلق فرمایا ہے۔ پہلے یہ سمجھا جائے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہے کہ آیتیں کسی خاص پس منظر میں، کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ہے، یعنی لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر جو نازل کیا گیا یہ ایک نزول ہے، اور دوسرا سمائے دنیا سے یعنی پہلے آسمان سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، حضور کے سینے مبارک پر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت 23 سال کے وقفے میں جو آیات اور قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ الگ ہیں۔ تو دو نزول ہیں اس اعتبار سے۔ تو اس کو شان نزول کہتے ہیں کہ کسی خاص واقعے کے تحت، کسی خاص پس منظر کے تحت، کسی بات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات وہ نازل فرمائی ہیں، ورنہ وہ تو پہلے سے طے ہیں، یہ آیتیں قرآن کے متعلق ہیں، لیکن ان واقعات کے نزول کے بعد، ان واقعات کے پیش آنے کے بعد ان واقعات کا نازل ہونا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اسی واقعے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، تو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس سورہ کا، اس آیت کا شان نزول کے سلسلے میں بھی اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس آیت کا جو شان نزول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ عاص ابن وائل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، بعض نے فرمایا کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور یکذب بالدین سے مراد کون ہے، اس سلسلے میں تو مفسرین کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے۔ البتہ واقعات سبھی کے متعلق ایک ہے کہ ان حضرات کے، ان لوگوں کے، یعنی چاہے ابو جہل کو مراد لیا جائے، چاہے عاص ابن وائل کو مراد لیا جائے، چاہے ولید ابن مغیرہ کو مراد لیا جائے، ان حضرات، ان لوگوں کا کیا ایک ذمہ داری تھی، ایک یتیم ان لوگوں کی ماتحتی میں تھا، ایک یتیم بچہ ان کی ماتحتی میں تھا، اور اس زمانے میں یتیموں کو وہ لوگ اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، یعنی ان کے مال پر قبضہ کرنے کے واسطے زمانے جاہلیت میں لوگ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاس ایک یتیم بچہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ بڑا پرسان حال، بڑا پریشان ہو کر ننگے بدن ایک مرتبہ اس نے ان لوگوں سے اپنا مال طلب کیا کہ میرا مال مجھے کچھ دے تو میری ضرورتیں پوری کر دو، تو ان لوگوں نے اسے دھتکار دیا، اپنے پاس سے بڑھا دیا، ہکال دیا، ڈانٹ دیا۔ قرآن مجید کی آیت اس موقع پہ نازل ہوئی۔
اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فویل للمصلین علی جو آگے آیت آنے والی ہے جس کے متعلق اس عاجز نے بتلایا کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ مدنی آیات ہیں، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ منافقین کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اور منافقین کا وجود چونکہ مدینہ ہی میں تھا، مکہ میں تو منافقین نہیں تھے، منافقین مدینہ میں تھے، اس اعتبار سے بعض حضرات نے فرمایا کہ فویل للمصلین سے آگے والی آیات مدنی ہیں۔ بہرحال اس سورے کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضمون بیان فرمایا ہے، پہلے ترجمہ دیکھ لیا جائے پھر اس کی مختصر سی تفسیر سامنے آئے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلایا، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اَرَأَيْتَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، یا عمومی اعتبار سے قرآن کا ہر مخاطب اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے مخاطب کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا، اس شخص کے متعلق تمہیں کچھ معلوم بھی ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں ترجمہ اَرَأَيْتَ دیکھنے سے کیا گیا ہے، لیکن اَرَأَيْتَ یہاں مفسرین کرام کی تحقیق کے اعتبار سے یہاں حقیقی دیکھنا مراد نہیں ہے، رؤیت یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اَرَأَيْتَ علمہ کے معنی میں، کیا آپ کو معلوم بھی ہے، کیا آپ جانتے بھی ہیں، کیا آپ کو اس آدمی کے بارے میں کچھ معلوم ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور اگر آپ اس کا حال سننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، پہلے تو یہ فرمایا اَرَأَيْتَ کیا آپ کو معلوم ہے اس آدمی کے متعلق جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انداز ہے جس سے سامع کو، سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوئی بات کہنے سے پہلے ارے میاں آپ کو معلوم ہے، تو سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے کوئی اہم بات جب ہم اس کو بولتے ہیں تو پہلے ہم اس کی توجہ اپنی طرف کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل میری طرف متوجہ ہو جائے اور پھر میں بات کروں۔ قرآن مجید نے یہ انداز اس لیے اختیار فرمایا کہ اصل جو آگے صفات رذیلہ، ایک بری صفت جس آدمی کے متعلق بیان کی جانے والی ہے، سارے سننے والوں کا ذہن پہلے اس طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا آپ کو معلوم بھی ہے اس آدمی کے متعلق جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو جب سب متوجہ ہو گئے اور سب یہ شوق میں پڑ گئے کہ وہ کون ہے، اب آگے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سنیے اس کی صفات یہ ہے، وہ شخص ایسا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہ ایسا شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ یدعو کے معنی دھتکارنا، اپنے پاس سے دور کرنا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فرمایا کہ ایسا شخص ہے، ایسا گھٹیا ہے کہ وہ محتاج کو، کسی غریب انسان کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ حض یحض کے معنی ابھارنا، آمادہ کرنا، کسی کو مائل کرنا۔ قرآن مجید نے فرمایا لا یحض، ایسا گھٹیا ہے، اتنا کنجوس ہے کہ وہ خود تو نہیں کرتا لیکن اتنا گھٹیا ہے کہ دوسروں کو کرنے سے بھی روکتا ہے، دوسروں کو کرنے کی طرف بھی مائل نہیں کرتا۔ لا یحض علی طعام المسکین، اتنا گھٹیا مزاج ہے کہ خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور بظاہر آیات شریفہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ صفات اس دین کو جھٹلانے والے کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دین کو جھٹلانا کفر ہے، دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ گویا یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی یدعو الیتیم، یہ آدمی ایسا ہے جو یتیم کو جھٹلاتا ہے اور لوگوں کو، کسی غریب کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا یہ انداز، یہ اگرچہ کہ بڑا سخت گناہ ہے، یعنی کسی یتیم کو دھتکار دینا، کسی یتیم کو اپنے پاس سے ہٹا دینا، اس کی مدد نہ کرنا اور لوگوں کو نیکی کے کام نہ کرنے کی طرف مائل کرنا، خود بھی نہ کرنا، دوسروں کو روکنا، یہ بڑی صفات مذمومہ ہیں، یہ گندی صفات ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اور یہ صفات ایک مسلمان کے اندر ہوں تب تو اور برے ہیں، لیکن یہ صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ یکذب بالدین سے فرمائی گئی۔
اس لیے علماء کا رجحان یہ ہے کہ یہ آیات کا مصداق، یہ آیات سے مراد کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے الیدع الیتیم یحض علی طعام المسکین والی جو بات فرمائی ہے، یتیموں کو دھتکارنا اور کسی غریب اور مسکین آدمی کو کھانا نہ کھلانے والی جو بات فرمائی گئی، وہ ارأیت الذی یکذب بالدین سے فرمایا کہ اس آدمی کو آپ نے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، اس کی صفات بیان کی گئی۔ معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کے اندر یہ صفات ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اسلام کا اور ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفات مذمومہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ صفات تو ایک کافر کے لاحق ہے، یہ صفات تو ایک کافر کے مطابق ہے، ایک مسلمان کے اندر یہ صفات نہیں ہو سکتی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے اندر یہ صفت موجود ہے، اتنا سنگ دل ہے، اتنا سخت دل ہے کہ یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو اپنے در سے بھگا دیتا ہے، کہ اور کسی غریب کو نہ مدد کرتا ہے نہ دوسروں کو مدد کرنے دیتا ہے، اگر یہ صفات کسی مسلمان کے اندر بھی موجود ہیں، تب بھی علماء نے فرمایا کہ اس آیت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا مسلمان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یتیم کو دھتکار دیتا ہے، یتیم کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے، اب آپ کہتے ہیں صاحب آپ تو بڑے سخت ہیں، قرآن نے آپ ہی کے متعلق کہا ہے اور ایسو ہی کے متعلق قرآن کہتا ہے الذی یدع الیتیم۔ علماء نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ قرآن کی آیات کا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ظاہر کو سامنے رکھ کر، اس کے ظاہر کے مفہوم کو رکھ کر، اس کا ترجمے کو سامنے رکھ کر جس پر بولے اس پر جیسے چاہیں ویسے آیات کو ہم فٹ کرتے ہیں، اور آیات کو جیسے چاہے ہم یا احادیث کو جیسے چاہے ہم تشریح میں پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا نازک مسئلہ ہے۔ قرآن کی تفسیر ہر کس و ناقص کے لیے جائز نہیں، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، تفسیر بالرائے۔ اور تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر بالرائے کہتے ہیں آدمی پہلے اپنا کوئی عندیہ قائم کرے، اپنی کوئی بات قائم کرے، اپنا کوئی ذاتی رائے پیش کرے، چاہے وہ رائے اسلام کے موافق ہو یا خلاف ہو، اسلام کے احکام کے زد میں آتے، اس سے بحث نہیں، اپنا کوئی ایک تجزیہ، اپنی کوئی ایک رائے قائم کر کے اس پر دلیل کے طور پر، اس پر استشہاد کے طور پر قرآن اور احادیث کی آیات کو، قرآن کی آیات کو اور احادیث نبویہ کو زبردستی لا کر فٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کا نام تفسیر بالرائے ہے، جو حرام ہے، ناجائز ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی بعض آیات الگ بس منظر میں نازل ہوئی، اس کا ایک الگ مقصد ہے۔ قرآن احادیث نبویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ایک الگ موقع پر ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کے ظاہر مفہوم کو آدمی لے کر کسی بھی کے اوپر فٹ کر کے دلیل کے طور پر ان آیات کو اور ان احادیث کو پیش کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، بلکہ احادیث نبویہ کے اعتبار سے تو اور زیادہ سخت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ کہے، میرے اوپر جھوٹ کی نسبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب تک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل پختہ طور پر یاد نہ ہو، مکمل وہ الفاظ حدیث جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہیں، جب تک وہ مکمل طور پر یاد نہ ہو، عربی الفاظ میں حدیث کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے، علماء نے یہ سبق دیا ہے، ہمارے اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ اگر حدیث کسی کو صحیح طور پر یاد نہ ہو تو ترجمہ بھی نہ کہیں، بلکہ یہ کہے حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث کی تشریح میں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر حدیث کا صحیح الفاظ کا ترجمہ آپ کو یاد نہ ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا نقل کرنا بھی اس حدیث کے ضمن میں داخل ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آج کل ایک چسکا لگ چکا ہے، مزہ لگا ہے، اپنا ایک عندیہ قائم کریں گے، اپنی ایک رائے قائم کریں گے اور اس کے اوپر زبردستی احادیث کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو زبردستی لا کر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بھی اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے، میرا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو قرآن کی آیات پر فٹ کرنے کا بعض لوگوں کو خبط سوار ہے،
اور اس پر زبردستی کے باتیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا جو مصداق ہے کہ یتیم اگر کوئی آدمی مسلمان ہے لیکن یتیم کو دھتکارتا ہے، کوئی مسلمان ہے لیکن خود بھی نیکی کا کام نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے. اب آپ کہیں کہ صاحب قرآن مجید میں سورہ ماعون کے اندر آپ ہی کے متعلق ایسا کہا گیا یا ایسوں ہی کے متعلق کہا گیا، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اس آیت کا مصداق اللہ تعالیٰ نے کافر کے متعلق قرار دیا، اور جیسے اشارہ سے یہ پتا چلا کہ یہ صفات ایک کافر ہی کے متعلق ہو سکتی ہیں، ایک مسلمان کے لائق یہ نہیں ہو سکتی. مسلمان تو نرم دل ہے، مسلمان تو محبت والا ہے، مسلمان غمخواری کرنے والا ہے، مسلمان حسن سلوک کرنے والا ہے. ایک مسلمان کے سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی غریب آ جائے اور وہ اس کی ضرورت پوری نہ کرے، ایسا امکان نہیں ہے. ہاں، اس کے ذہن میں یہ عاجز یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر کسی غریب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جہاں حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستحق کو دیا جائے، غیر مستحق کو نہ دیا جائے، غیر مستحق کو نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پر ایسوں کو کہ ان کو دے کر اگر ان کی عادت بگاڑ دی جائے تو وہ اور برا ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے آپ حضرات کہ بعض لوگ زبردستی باوجود یہ کہ وہ کمانے پر قادر ہیں، وہ محنت کر سکتے ہیں اور ہٹے کٹے ہیں، لیکن مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا، اپنی عادت بنا لی. حالانکہ ضرورت ان کو نہیں ہے، وہ مانگ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ کما سکتے ہیں. تو ایسوں کو خواہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کام چور بنانا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو عار دلانا چاہیے. کوئی اگر آپ جا رہے ہو راستے میں کسی سگنل کے پاس آپ ٹھہر گئے اور وہاں کوئی مانگنے والا آپ کو آ گیا، آپ اگر نہ دینا ہو تو نہ دیں، آپ معذرت کر دیں کہ بھئی اس وقت معاف کر دیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہ انداز کہ شرم نہیں ہے تھوڑی بھی، مانگ کے کہیں کھا رہی، کما کے کھاؤ، اس قسم کے الفاظ کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. آگے سورہ ضحیٰ کی تفسیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب آئے گی تو وہاں آئے گا اما السائل فلا تنہر، کسی سوال کرنے والے کو، کسی مانگنے والے کو مت جھڑکو. نہ دینا ہو تو معذرت کر دو، لیکن جھڑکنا جائز نہیں ہے. اور خاص طور پر ایسے قسم کے مانگنے والے جو بلا ضرورت مانگتے ہیں یا جو خودداری کے ساتھ محنت کر کے کما سکتے ہیں لیکن مانگنے کو عادت اپنا بنا لیا. اور خاص طور پر ایسے فقراء بھی ہیں اور ایسے مانگنے والے بھی ہیں کہ وہ ضرورت کے واسطے نہیں مانگتے بلکہ اپنے نشے کو اور اپنی نشیلی عادات کو پورا کرنے کے واسطے، بھنگ پینے کے واسطے، چرس اور گانجا پینے کے واسطے، شراب پینے کے واسطے مانگتے ہیں. ایسوں کو تو قطعاً دینا جائز نہیں ہے. آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں تو قطعاً ان کو آپ نہ دیں. تو ایک مسلمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ دیتا ہے تو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کی محبت میں دیتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو پھر معذرت کر دیتا ہے، میٹھے انداز سے بول دیتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ سختی کسی مسلمان کے اندر ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت کا مصداق وہ کافر ہے، یہ آیت کافر وہ مسلمان ہے. یہ آیت کافروں ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور کافروں ہی کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمائی ہے. یہ مختصر سی 3 آیات کی تفسیر ہوئی ہے. چونکہ وقت ہو چکا ہے، زیادہ وقت بھی مناسب نہیں ہے، اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کی جائے گی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.